السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں نماز عید کے اندر زوائد تکبیرات کے تعلق سے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر امام عیدین کی زوائد تکبیرات بھول جائے تو کیا حکم ہے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوائد بھول گیا اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا حکم ہے۔ چونکہ ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے پہلی رکعت میں 3 زوائد تکبیرات کہی جاتی ہے۔ امام ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع کر چکا، زوائد تکبیرات بھول گیا، سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا کرنا ہے۔ تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے۔ ایسی صورت میں کہ سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو زوائد تکبیرات کہے اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور اگر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی، اس کے بعد یاد آتا ہے تو اب حکم ہے کہ زوائد تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زوائد نہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زوائد تکبیرات کہی جاتی ہے، لیکن امام قرات سے فارغ ہونے کے بعد زوائد تکبیرات کہے بغیر رکوع میں چلا گیا تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ لے، کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں۔ رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر زوائد تکبیرات کہہ لے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو امام کا مسئلہ ہوا۔ اب رہا مسئلہ مقتدی کا۔ مسبوق عید کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو کیا حکم ہے۔ مسبوق کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو جس کی رکعت نکل گئی ہو۔ تو عید کی نماز میں مسبوق ہونے کی کئی صورتیں ممکن ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ نمبر 1، جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھے، یعنی مکمل جس طرح سے کھڑے ہو کر کے نماز وہ اپنی رکعت پوری کرتا ہے اسی طرح سے کی جائے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے، پھر زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے باقی نماز پوری کرے گا۔ اور جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا تو یہ مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہے گا، یعنی ایسی حالت میں شریک ہوا کہ امام زوائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا ہے تو اب یہ کیا کرے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد زوائد تکبیرات کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات بھی کہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ بھائی امام کے ساتھ رکوع نہیں چھوٹے گا تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہے اور کھڑے کھڑے زوائد تکبیرات کہے اور پھر رکوع کے اندر شریک ہو جائے۔ اور اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو تو تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔
اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیرات زوائد کہیں، اور رکوع میں اگر زوائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں جمع کرے۔ یعنی رکوع میں اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے اور زوائد تکبیرات بھی کہہ سکتا ہے تو دونوں کہے، رکوع کی تسبیحات بھی پڑھے اور زوائد تکبیرات بھی۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ملتا ہے تو پھر رکوع کی تسبیحات کو چھوڑ کر صرف زائد تکبیرات کہے گا۔ نمبر 5، اور اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ رکوع میں زوائد تکبیرات کہہ ہی رہا تھا، 1 یا 2 کہیں، امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اب امام کے ساتھ رکوع سے اٹھ جائے، باقی جو تکبیرات رہ گئی وہ معاف ہے، وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ نماز عیدین کی ترکیب اور طریقہ مکمل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی یہ 2 رکعات، یہ 2 گانا ادا کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جائے، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور پوری امت کے لیے کریں، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔